السلام علیکم ماما جان، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. وہاں صدقے جائے میرا بیٹا. میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. شکر الحمدللہ بیٹے, شکر الحمدللہ. سب خیریت ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور خوش ہیں کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. آپ کے تایا ابو اور ان کے بچے آئے ہوئے ہیں سارے, اس سے ہم ایکسائٹیڈ ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کی بہن اور ان کے بہنوئی آئے ہوئے ہیں, اس سے ہم خوش ہیں. اور جیسے کہتے ہیں نا, کرونا کی وجہ سے آپ اداس ہوئے ہو اور آپ کسی سے مل نہیں رہے, تو میں کہتی ہوں یہ خوشی انسان کے اندر اپنی ہونی چاہیے. اور آپ اب جیسے آپ ملیں گھر کے اندر, جتنی اجازت ہے انسان کو ملنا چاہیے. اور یہ سوشل لائف بھی انسان کی زندگی کو بڑھاتی ہے, خوشیاں دیتی ہے. اور خوش رہیں اور اب کینہ نہ رکھیں دل میں, بغض نہ رکھیں, اور خوشی خوشی ملیں اور خوشی خوشی ان کی دعوتیں کریں, ان کو کھلائیں. اور سنت بھی ہے, اور آپ دعوت کریں, بلائیں. تو کل جیسے ہم لوگوں نے باربی کیا ہوا تھا, اب سب فیملی ہماری اکٹھی ہوئی تھی, تقریباً 30-40 تو نہیں تھے, تقریباً 30 تک تھے بندے ہم لوگ, 30 تک ہو گئے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بڑا اچھا لگا, اور کل کا دن اتنا اچھا گزرا. کہتے ہیں نا کہ پردیس میں آپ کا کیسے ٹائم گزرتا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ آپ ملیں, ملائیں اور بلائیں, لوگوں کو گھروں میں بلائیں, آپ ان کے گھروں میں جائیں. اگر نو بھی کوئی بلاتا ہے تو آپ خود بلائیں اور آپ انجوائے کریں لائف کو, اور بڑا اچھا لگتا ہے. اور شکر الحمدللہ. اور کل کافی لوگوں نے کل جو ویڈیو بنائی تھی, اصل میں ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پیسے کمانا بھی نہیں ہے, اور یہ فی سبیل اللہ ہے, اور آپ تک اچھی بات پہنچانا ہے. اور جب میں مدیہ یہاں پہ آج سے 6 سال پہلے 2016 میں یہاں پہ آئی, اور پہلی بات جو بچوں نے کی, آپ نے کی, عمر نے کی, میرے بیٹے نے کی, اور یہاں کی جو بھی جن سے میں ملتی تھی, تو مجھے جب میں نے دیکھا, میں نے سنا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اور میں نے کہا عمر, امریکہ میں اتنی بیماریاں, اور کہتے ہیں کہ لوگ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں. کہتے ہیں ماما علاج بھی ہیں اور بیماریاں بھی, ایک بندے کو 10 کینسر ہیں. تو یہ بہت زیادہ یہاں پہ بیماریاں, اور یہاں پہ نا غذا کے لحاظ سے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے ہمیں. اور اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی ان بیماریوں میں, اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ سب ٹھیک ٹھاک رہے, اور مطلب بیماریاں لگ سکتی ہیں سب کو. اور یہ ساری ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو کل وہ باربیکیو تھا, تو کسی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ انفلامیشن باربیکیو سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو مدیہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے نا. 2 بندوں نے پوچھا, تو ایک اور نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی کوسچن ہے. تو باربیکیو سے کیا انفلامیشن ختم ہو سکتی ہے یا ہو سکتی ہے, اس کا کیا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ ایک تو انفلمیشن جو ہے نا بری چیز نہیں ہے. جب مدد کو کٹ لگ جاتی ہے, وہ بھی انفلمیشن, جب جسم کہتا ہے اور میں اس کو صحیح کروں, وہ بھی انفلمیشن ہے. اگر کوئی جراثیم آ جاتا ہے, وہ بھی انفلمیشن سے جسم جراثیم کو مارنا اور ختم کرنا کوشش کرتا ہے, وہ انفلمیشن کے ساتھ. یہ جو chronic inflammation ہے is جب ہم your immune system is constantly in the on position. So immune system جب constantly is in on, جیسے switch on ہو جاتی ہے, وہ پھر بار بار جسم کو سمجھ نہیں آتی کیا بری چیز ہے کیا خراب چیز ہے. پھر اچھی چیزوں کو بھی مارنا شروع کر دیتی ہے. جیسے اگر جوڑوں کو وہ انفلمیشن مارنا شروع کر دیتی ہے, پھر وہ آپ کو جوڑوں کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو اگر دل کا انفلمیشن, آپ کو ہارٹ اٹیک اینڈ آل آف دیز تھنگز, بلڈ پریشر ایشوز, اسٹروک, یہ ساری all of depression, anxiety. So all of these chronic conditions are due to your immune system not working properly. جب آپ کا immune system کام نہیں صحیح طرح سے کر رہا, پھر it causes all these chronic health conditions. So with barbecue, وہ تو ہم ہر روز تو نہیں کرتے. We focus on again like tons of vegetables. کل بھی ہم نے کافی vegetables رکھے ہوئے تھے, vegetables رکھے ہوئے تھے. بندہ تھوڑا سا پروٹین لے لے, بٹ زیادہ لائک دوسری چیزیں بندہ کھائے. ایک آدھ کباب لے لیا, ایک اگر وہ چکن پیس ہے وہ آپ لے لیں تو, لیکن میں نے دیکھا تھا وہ بھی پورا نہیں کھایا جاتا. تو لیکن یہ کہ ساتھ آپ ویجیٹیبل لیتے ہیں تو آپ کا اسٹمک جب فل ہو جاتا ہے تو وہ اس سے آپ جو ہے نا آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. جس طرح آج صبح ہم لوگوں نے ناشتہ بنایا ہے, تو اب یہ ہمارے ہو سکتا ہے 3-4 دن چل جائیں. یہ مدیہ یہ ہے. ہم نے یہ بھی بتانا تھا جلدی میں نا, یو کین یوز دیز, آئی مین ان امیریکا یہ پیکٹیں مل جاتی ہیں جو صاف ستھرے انگریڈینٹس کے ساتھ ہیں.
جیسے ادھر بھی لائک آئی تھنک دیر از ٹنز او کچھ نہیں ہوتا بس کیک کباک سے اٹھا لو یہ کچھ نہیں ہوتا پر وہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا یہ چیزیں کھانا بھی نہیں ہے اصل میں نا جب اب یہ بتا رہی ہوتی ہیں تو یہ صرف اردو میں تو میں بتاتی ہوں چلو جی پاکستان والے دیکھیں وہاں پہ بھی چلو اچھی چیز انڈیا والے لیکن کافی لوگ بہن بھائی جو مسلمس ہیں انڈین ہیں پاکستانی ہیں آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں ہیں یو کے میں ہیں مطلب باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں پلیز ہمیں یہ بتائیں یہ چیزیں ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں ہم کیونکہ پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے جیسے ہر چیز خود بھی بنا لیتے ہیں بعض کا جیسے گرم مسالے وغیرہ اور یہاں پہ لوگ شان کا مسالہ اٹھا کے لے آئیں گے دوسری کمپنیوں کا مسالہ بنے بنائے مسالہ اٹھا کے لے آئیں گے تو اس کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ آپ خود بنا سکتے ہو خود دیکھ سکتے ہو اور پاکستان میں آپ کو بڑے بزرگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو لیکن یہاں پہ یہ بچیاں شادی شدہ ہو کے آئی ہیں تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ چیزیں بنتی ہیں ایون پکوڑے بنانے کا بھی نہیں پتہ تھا کہ پکوڑوں میں کیا مکس کرتے ہیں تو وہ پھر بنا بنایا پکوڑا مکس لے آتے ہیں تو وہ اس سے نا پکوڑے بنا لیتے ہیں تو وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نا جیسے یہ فرض کریں یہ ہم نے یہ خود گھر میں بنایا ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ لوگ آپ نا ہمیں پیکٹ بتائیں پیکٹ بتانا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پروموٹ کر رہے ہو ان کو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انگریڈینٹ بالکل سادے متیا یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس میں صرف بادام ہے اراروٹ فلیکس میل ٹیپیوکا سی سالٹ بیکنگ سوڈا بس اور انہوں نے بتایا ہو کہ اس طرح آپ اس کی ڈبل روٹی بنا سکتے ہو اس کی آپ ڈبل روٹی بنا سکتے ہو یہ تو اب باہر کے ملکوں میں مل جائے گا اگر وہ پاکستان والے کہتے ہیں یہاں نہیں ملتا تو میں بھی بڑے بڑے سٹورز جو کراچی میں ہیں لاہور میں ہیں اسلام آباد میں نے دیکھا تھا اب اسلام آباد ملٹی نیشنل لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز اب مل جاتی ہے اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی بڑے بڑے سٹورز ہیں تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ جو یہ اس سے نا اسے چھوٹے چھوٹے کیک ٹائپ بنا دیے ہیں اور اس طرح بھی آپ پورا پین کے اندر ڈال کے تو اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہو اسی طرح یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بند گوبھی ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں بند گوبھی کی طرح ہی ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں مدیہ انگلش میں تو یہ اس کے ساتھ نا انہوں نے اس کو سٹیم دے کے تو یہ مطلب یہ سبزی ہے آپ یہ اس کا تھوڑا سا پورشن یہ لے لیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس آرگینک کل آلو ہم نے ابالے تھے تو آلو بچ کے تھوڑے سے تو اس کو میش پوٹیٹو جس کہتے ہیں اس میں بٹر ڈال کے اور آلو مکس کر کے تو ان کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے فرائی کر لیا تو ویسے کچھ اس طرح خالی بھی کھا لیتے ہیں بٹر اور وہ آلو مکس کر کے بچوں کو دیتے تھے کسی زمانے میں لیکن اب یہ بڑوں کے لیے تو یہ چلو ایک تھوڑا سا بچے ہی کھائیں گے تو ڈفرینٹ ہو جائے بچے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آلو کی ٹکیاں ہیں لیکن یہ اس میں مکھن ڈلا ہوا ہے اور یہ آلو ہیں اور پھر انڈا ڈال کے اس کو فرائی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ مدیہ جو نئی چیز تھی یہ والا ہے نا نہیں وہ میں نے خود ہی پھر گھر میں بنایا ہے اچھا یہ گھر میں بنایا یہ مدیہ نے خود گھر میں بنایا اور اس کو مدیہ نے اس کا نام دیا ہوا ہے کہتی میں ٹرائفل بنانے کی کوشش کری تھی یہ تو ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا نا اصل میں مدیہ یہ جو آپ نے نا مدیہ کہتی کہ میں کسٹرڈ کے اندر فروٹ ڈالوں گی اور کیک ڈالوں گی جیسے ٹرائفل بنتا ہے لیکن کسٹرڈ دیکھیں آپ کس طرح نشے ہی پورا کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو ہم لوگوں نے مدیہ نے کریم اس کی کوکونٹ کریم اور اس کے اندر انڈوں کی زردی پھینٹ کے اور اس کو پہلے پکا کے پھر وہ پھینٹ کے بار بار پھینٹ رہی تھی اور پھر پکا بھی رہی تھی سو پھر وہ تھک ہو رہا تھا مطلب آپ چولہے پہ نہیں چڑھائیں گے اس کو آپ ہلکی ہیٹ پہ نیچے پہلے پانی رکھیں پھر اس کے اندر ایک اسٹیل کا کوئی پین رکھ لیں اور کریم اس کے اندر ڈالیں اور ساتھ زردی ڈال کے نا ہلاتے رہیں اس کو ہلاتے رہتے ہیں وہ تھک ہو جائے گا مطلب تھک ہونا ہوتا ہے اور اگر ڈائریکٹ ہیٹ پہ رکھیں گے تو میں بھی یہ فٹافٹ اس کی گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گے اور وہ مطلب سخت سا ہو جائے گا تو ہلکی ہیٹ پہ رکھ کے کریم جو ہے نا کریم اور زردی کو نا پھینٹ کے نا تو ایک کریم سی بن گئی تھک کریم بن گئی تھی تو وہ ایک ہم نے اس کے اندر پھر شہد تھوڑا سا ڈال دیا اور اس کو کسٹرڈ کی شکل دے دیا ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ کسٹرڈ ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیک خود گھر میں بنایا ہوا تھا آلمنڈ فلاور کا تو وہ کیک کے پیس بیچ میں ڈال کے اوپر وہ ڈال دیا اس کے اوپر یہ فروٹ ٹرائفل کی طرح بن گیا پھر ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور وہ اب تو یہ ختم ہو گیا کل بنایا تھا لیکن ہم لوگ اس کو بتا نہیں سکے تھے کہ باربیکیو کا تھا اور یہ دیکھیں اس کا نا تو یہ پھر آپ کوئی بھی فروٹ اوپر رکھ سکتے ہو کیلا بھی ڈال سکتے ہو جو مرضی بلو بیری تھی ہمارے پاس تھی نا وہ عمر کو کسٹرڈ کا بہت شوق تھا اچھا سو عمر loves custard so جب میں اسٹور میں گئی میں نے کہا because usually they have like other stuff in there gelatin pork سے بنا ہوتا ہے ماما سارے جو پیکٹوں میں تھے نا
وہ سارا آرٹیفیشل تھا. وہ جو میں نے جو کسٹرڈ وغیرہ بناتے تھے, آئی تھنک پاکستان میں بھی کسٹرڈ پیکٹوں کے ساتھ پیکٹ والا ہوتا ہے اور اس پہ نا لکھا ہوتا ہے اسٹرابری, لیکن وہ پنک کا ہوتا ہے, پنک کلر ڈالا ہوتا ہے, یلو میں یلو کلر ڈالا ہوتا ہے, ونیلا لکھا ہوتا ہے, لیکن وہی اسٹارچ ہوتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کوئی اس کو نا تھک کیا ہوتا ہے پاؤڈر کو نا. تو لیکن اگر یہ آپ یہ تو میں اپنی بہنوں کو بتاؤں گی کہ آپ کوئی بھی وہاں سے آرگینک کریم لے کے تو اس میں انڈوں کی زردی ڈال کے تو یہ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں اوپر ہم نے نیچے وہ رکھ کے نا کیک, اور اوپر ہم نے یہ کریم ڈال دی اور کسٹرڈ ہی بن گیا. It was really tasty. And then that way پھر گھر میں خود بنائے. یہ ہے کہ جیسے ہم ایک نشہ اپنا پورا کر سکتے ہیں کہ ہم نے کسٹرڈ کھایا اور مزے کا تھا. تو یہ بھی تھا کہ بھی پھر دوسرا یہ تھا کہ کل کسی ایک نے لکھا کہ بھی آپ یہ شہنشاہوں والے کھانے بتاتے ہیں, لیکن پلیز میں یہ دیکھیں اب یہ سبزیاں بھی ہیں, جب یہ سبزیاں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سبزیوں پہ لگا دیتے ہو. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی اگر یہ چیزیں ہو, سبزیاں آپ ہمیشہ کھا سکتے ہو, اس میں گوبھی کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو. میں نے اس میں لیکس ڈالے ہوئے ہیں. لیکس یہ والے پیاز ہوتا ہے موٹا موٹا سا, یہ پیاز, and it's great prebiotics because ہمارے جو گٹ بیکٹیریا ہے نا, وہ گٹ بیکٹیریا needs food. So they say that onions, garlic, green bananas, plantains, all of these and leeks are all prebiotics. So they're all prebiotics, and that's why. Plus میں نے اس میں کیا ڈالا ہوا ہے, اس میں میں نے broccoli sprouts. So these are broccoli sprouts that are 100 times more the sulforaphane, which is for detoxification. یہ broccoli sprouts جو ہے نا, یہ اس کی وہ جب وہ broccoli نکلنے لگتے ہیں نا, بیج کسی چیز کے بھی, جیسے میتھی کے بیج نکلتے ہیں, اس کے بیج نکلتے ہیں, تو جو یہ تھوڑی ساری اگنے لگتی ہے نا, تو وہ جڑیں ہی ہوتی ہیں قسم کی جڑیں, اور یہ نا تو یہ اس طرح نا, تو ان کو یہ ساری سبزیاں 2-3 سبزیاں مکس کر کے انہوں نے مدیہ نے یہ بنایا, اور بڑا اچھا ٹیسٹی ہے. اور دوسرا یہ میں آپ سے سب سے کہہ رہی تھی کہ اب یہ سب کہیں گے کہ آپ اتنا کچھ کھاتے ہو, لیکن پلیز میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ اپنی صحت کے لیے آپ ایسے کریں کہ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کریں, تھرسڈے کو اور منڈے کو. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کچھ 1-2 چیزیں کھا بھی لیتے ہو تو 2 دن جب روزہ رکھتے ہو تو وہ بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں نے بچت بھی سیکھی ہے اور خرچ کرنا بھی سیکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعتدال سے خرچ کریں, اور آپ نہ کنجوس رہیں اور نہ ہی بہت شاہ خرچ رہیں. اور اس کا یہی ہے کہ جب ہم کچھ یہ چیزیں بناتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اب 8-10 بندوں کے لیے, ہمارے گھر اب 4 مہمان اور بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں کم نہیں پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ 2 دن روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, روزے سے بھی آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اور میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس سنت کو بھی پورا کریں. اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 روزے بھی رکھتے تھے, اور اس کے علاوہ 3 روزوں کا انہوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ وہ جو 13, 14, 15 کا روزہ بھی رکھیں, اور یہ آپ کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. اور یہ جب جہاں کھانے پینے کا بتاتے ہیں, ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے, اور یہ جو غذائیں ہم بتاتے ہیں, روز لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی تھائرائڈ کے لیے کچھ بتائیں, جوڑوں کے دردوں کے لیے کچھ بتائیں, اور یہ آپ کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوڑتے ہیں نا گلوٹن, یہ جو گلوٹن فری چیزیں, آٹا اور چاول چھوڑتے ہیں, اور اس سے آپ تھائرائڈ سے بھی بچ سکتے ہیں, آپ بلڈ پریشر سے بھی بچ سکتے ہیں, آپ جوڑوں کے دردوں سے بھی بچ سکتے ہیں, آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں, آپ شوگر سے بچ سکتے ہیں. اور پلیز ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے بتانے کا طریقہ ہے, صرف آپ کو ان سب بیماریوں سے بچانے کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور آپ اس میں سے یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی یا امیروں کی. غریبوں کی تو میں کہتی ہوں کہ وہ چلو جو واک کرتے ہیں شاید ان کا ہضم ہو جاتا ہو, جو امیر ہیں ان کا ہضم نہیں ہوتا, تو ان کے اندر پھر یہی انفلاممیشن بڑھتی ہے, اور پھر وہ اس سے بیماریاں اور بڑھتی ہیں, اور برے جراثیم اندر پیدا ہوتے ہیں, اور برے جراثیموں کو ہمیں بری غذائیں چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں, ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں, خوش ناچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بری غذائیں ہمیں مل رہی ہیں, اور وہ اچھے جراثیموں کے بجائے برے جراثیم جو ہے وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری ہم نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ اچھی غذا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری غذائیں آپ ایک دن ہی بنائیں, اچھی غذا کھائیں, اور کھانا کھانے سے پہلے پلیز ضرور سلاد, سبزی
اور کچی سبزیوں کا استعمال کریں, اور تھوڑی سی اگر کچی سبزیاں نہیں کھا سکتے تو تھوڑی سی اسٹیم کر کے سبزیوں کا استعمال کریں, اور اپنے پیٹ کو ان سے بھریں, اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی دال, ساگ, گوشت جو کچھ بھی ہے وہ آپ چمچ سے کھا لیں. اور انشاءاللہ آج کل ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, اگر پیکٹو والا لیتے ہیں تو پھر پلیز آپ انگریڈینٹس پڑھ کے دیکھیں, اگر نہیں ملتا اچھے انگریڈینٹس والے پھر خود گھر میں بنائیں. اور بڑا اچھا مذاق بھی ہوتا ہے, اور اچھا چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں, مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اور سارے کہتے ہیں ماما جان آپ گھر سے بناتی ہیں, تو میرے بچوں میں گھر میں تو بناتی ہوں, آتا یہ باہر سے ہی ہے, ہم گھر میں تو نہیں اگتی چیزیں, اور یہ باہر سے ہم لے کے آتے ہیں, لیکن بناتے ہیں آپ اپنے اچھے آئل سے, اپنے ہاتھ صاف ستھرے دھو کے اچھے برتنوں میں, اور برتن بھی وہ جو نان سٹک والے نہ ہوں, اچھے برتن آپ استعمال کریں. اور ان برتنوں میں جو لوئی چینی کے برتن پاکستان میں جس کو کہتے تھے وہ برتن بھی اچھے ہیں, اسٹیل کا بھی اچھا برتن, تو آپ ان میں استعمال کریں اور اچھی غذا کھائیں. آئی تھنک ایک دفعہ ہم کو ایک ویڈیو کرنی چاہیے ہم برتنوں پہ صرف, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. تو میں دوسرا یہ ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کہ واقعی بہت مشکل میں ہیں ہم سب, کیونکہ ہمیں اچھی غذا باہر سے ملنی بہت مشکل ہے. اور میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی, میں نے وہ کل پڑھا ہے تو مجھے کل سے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں کہتی ہوں واقعی لوگ سچے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے لیں کیسے لیں. اور آج کل میں پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, میں اس کے بعد پھر ایک اور بناؤں گی تو بتاؤں گی کہ جو گوشت ہے وہ کتنا ہمیں نقصان دے رہا ہے, جو ان کے آرٹیفیشیل انجیکشن سے اور ان کی ان چیزوں سے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ گراس فیڈ لیں, اس لیے کہتے ہیں کہ میں تو کہتی ہوں تھوڑا کھائیں لیکن اچھا والے لیں, اچھے والے کھائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ماما جان, this is awesome. اگر کوئی ہر روز کا دیکھنا ہے, you can follow me on Instagram on holistic mom MD. اس میں ہر روز جب میں بنا رہی ہوتی ہوں نا وہ میں دکھا دیتی ہوں فٹافٹ آن دا انسٹاگرام اسٹوریز, فیس بک اسٹوریز آن ہولسٹک مام MD. ادروائز اگر کوشچنس ہیں ادھر پوچھ لیا کر, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ہر بندے کو نہیں آنسر کر سکتے. اور پھر یہ کہ آپ کی چوائس ہے, جو کچھ بن رہا ہوتا ہے نا بیچ میں سے کچھ چیز چوز کر لیں, تھوڑا سا کوئی چیز آپ لے لیں اور فالو کریں تھوڑی چیزوں کو. اور انشاءاللہ یہ جیسے مدیحہ اب ہمارے گیسٹ آئے ہیں, آپ یقین کریں کہ کل میں نے پھر روٹی بنائی, میں نے کہا دوں, تو میں نے کہا یہ کہیں گے شاید, تو کہتے کیوں بنائی ہے, نہیں, اور پیٹ فل ہو گیا, کھائی بھی نہیں کسی نے. لیکن میں نے کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ بھی ہمیں نہیں مل رہی, تو لیکن سب نے یہ کہا کہ نہیں اب پیٹ فل ہو گیا ہمیں. تو جب آپ سبزیوں سے کھول کے دکھاتے ہیں, ہاں جی, یہ جب آپ سبزیوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ, ایسے ہم نے قیمہ ڈالا ہوا ہے. بٹ یا واقعی if you have all these things, یہ دیکھیں اچھا قیمہ ڈالا ہے, یا اس کو ہم نے قیمہ ساتھ ڈالا ہوا ہے. اچھا کھتا ہے اوپن, پھر آپ کو وہ دوسری چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ دیکھو نا, اب ایک basically it's like a sandwich and a, یہ دیکھو نا وہ جیسے پاکستان میں پیٹیز ملتی ہیں نا, so pretty. So آپ کو بس اچھا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, and وہ بھی بندہ اس میں you can even do any of these inshallah. جزاک اللہ خیر everybody, inshallah. السلام علیکم.